بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے شخصیت کی حقیقت بیان کرنے جا رہے ہیں جس پر بہت سے لوگوں نے تہمتیں اور اعتراضات لگائے، اسے گالیں دی گئی، اس کی پگڑی کا مذاق بنایا گیا، اسے مطلب پرست سیاستدان کہا گیا، جس نے اس پر کرپشن کا الزام لگایا اس پر ہر ایک نے جا کے معافی مانگی۔ کسی نے اس کی پالیسیوں کی جہاد سے متصدم قرار دیا، اس نے امریکی جارحیت کے خلاف طبل جنگ بجایا اور امریکہ مرد آباد نعرہ بلند کیا۔ اس پر 4 سے 5 تک جان لیوا حملے ہوئے لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اسے گھر پر راکٹوں کی برسات ہوئے لیکن وہ ملک چھوڑ کر نہیں بھاگا۔ اس نے ہمیشہ اپنے اکابر کے مشن کی لاج رکھی، اپنے نہیں اس کے خلاف لمبی لمبی تقریریں کی، کتابیں لکھی، لیکن اس نے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا۔ جو اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اس نے ان کو بھی سینے سے لگایا۔ یاد کیجیے گا، وہ لمحہ جب کراچی کے ایک مشہور معروف عالم نے 1.5 گھنٹے سے زیادہ صرف اس کی کردار کشی پر تقریر کی، اس کی قربانی پر پردہ ڈال کر اسے مفاد پرست ثابت کرنے پر لگا رہا۔ حقائق سے برعکس وہ تقریر اس نے بھی سنی تھی لیکن مسکرا دیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر وقت نے دیکھا کہ وہی عالم جب ایجنسیوں کے نرخے میں آیا اور اس پر کراچی کی زمین تنگ کر دی جانے لگی، چاروں طرف سے خطرات میں گہرا یہ عالم جب حجاز مقدس میں اس کے سامنے آیا تو وہ مسکرانے لگا اور کہا، میں نے آپ کی وہ تقریر سنی تھی لیکن شاید وہ میری اصلاح کے لیے تھی، بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ ایجنسیوں نے جینا حرام کر دی ہے، کراچی بہت وسیع ہے لیکن اس کی زمین مجھ پر تنگ کر دی گئی ہے، جاؤ، آج کے بعد کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ عالم آ گیا، وہ آج بھی کراچی میں ہے، علماء آئے، وفود آئے، حضرت ہمارے جامعہ کی زمین پر سرکار نے دعویٰ کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ گرا دیا جائے گا۔ وہ مرد کلندر اٹھا، اس جامعہ کے سامنے، اس مسجد کے سامنے کھڑا ہو گیا، ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا کہ یہ جامعہ بھی یہی رہے گا، یہ مسجد بھی یہی رہے گا۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، وہ جامعہ آج بھی وہی ہے، وہ مسجد آج بھی وہی ہے۔ اسے کہا گیا کہ لال مسجد کو کھلوا دو، جامعہ حفصہ بحال کرا دو۔ وہ میدان میں کود پڑا، اس نے حکومت سے معاہدہ کروا کر دونوں کو بحال کروا دیا۔ اس کی کردار کشی کی گئی کہ ہر حکومت کا حصہ ہوتا ہے لیکن اس نے اپنی ذات پر مسجد اور مدرسوں کو فوقیت دی۔ وہ تمام اعتراضات جو اس کی ذات پر کیے گئے، جو کیچڑ اچھالا گیا، اس نے ان کو جواب کے قابل نہ سمجھا۔ اسمبلی تھی، آواز آئی کہ ناموس رسالت قانون بدل دیا جائے۔ یہ آواز آئی تھی کہ اسمبلی کی آواز سے، اس کی آواز سے اسمبلی لرز اٹھی۔ کراچی کے دورہ دیوار نے دیکھا کہ ایک شخص دیوانہ وار کہہ رہا تھا کہ اسمبلی میں بیٹھے یورپ و مغرب کے غلاموں اگر تم نے پاپ بینی ڈیکٹ سے معاہدہ کیا ہے کہ اس قانون کو تبدیل کر دوں گے تو سن لو، میں نے روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عہد کیا ہے کہ جب تک جسم میں جان ہے اس قانون کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ اس آواز نے قانون ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی آوازوں کو دبا کے رکھ دیا۔ ختم نبوت کے قانون کا مسئلہ آیا تو اس نے جرأت و بہادری کی وہ مثالیں قائم کی کہ اکابرین ختم نبوت داد کے بغیر نہ رہ سکے۔ محمد بن قاسم پر آوازیں اٹھی، راجہ داہر کو ہیرو بننے کی کوشش کی جانے لگی۔ تبھی وہ سامنے آیا اور بیانِ کے دل کہا کہ میرے اکابر کے خلاف بونکنے والی زبانیں کاٹ دی جائے۔ پاکستان کے اسلامی شناخت کو بچانے کا مسئلہ ہو یا عورت کو مادر پدر آزاد بننے کی سازش ہے، مدارس پر پابندیوں کا مسئلہ ہو یا علماء کو جیل سے رہائی دلوانے کا مسئلہ، مساجد پر بے بنیاد چھاپے ہو یا مدارس کے نصاب کا معاملہ ہو، وہ ہر محاذ پر ڈٹا رہا۔ اس نے اسلام کا پرچم اٹھائے رکھا، اس نے اکابر کا سر فخر سے بلند کیے رکھا، اس نے دیوبند کے فرزندوں کو اور ان کے سروں کو جھکنے نہیں دیا۔ اس نے یورپ کی پارلیمنٹ میں بھی اسلامی پیغام کو بخوبی و احسن طریقے سے پہنچایا۔ وہ افغانستان سے لے کر چچنیا تک، بوسنیا سے لے کر برما تک، کشمیر سے لے کر بنگلہ دیش تک ہر محاذ پر اسلام اور مسلمان کی بات کرتا رہا، لیکن افسوس ان نگاہوں پر جو اپنا محسن نہیں پہچان سکے، سدا افسوس ان پر جو میڈیا کی بے بنیاد پروپیگنڈوں کا شکار ہو کر اس پر جھوٹے اور من گڑت الزامات لگاتے رہے۔ آخر یہ ہے کون؟ جاننا چاہتے ہو؟ پہچاننا چاہتے ہو؟ تو آؤ اپنی نگاہوں کو بند کرو اور ذرا تصور کی نگاہوں سے دیکھو کہ لاہور کا شہر ہے، جامعہ اشرفیہ کا وسیع حال ہے، علماء کا ایک سمندر ہے، ہر طرف نورانی چہروں کی بہار ہے، علم و عمل کے کوہ راہ موجود ہے۔ وہی ایک نوجوان اپنے خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے، کہاں ہے قائد محترم، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب؟ اسلام، پاکستان اور مدارس کے لیے آپ کی جتنی خدمات ہے ان کی 5% بھی یہ قوم نہیں جانتی۔ آپ کو آپ کا تصور دکھائے گا کہ امامہ جبرائیلی ایک شخص وہاں بیٹھا ہے جس پر تمام علماء کی نگاہیں جمی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ شخص ہے جو پوری ایشیا کی سیاست میں چٹ ہے، جو کہ پاکستان کا نمبر 1 سیاسی لیڈر ہے، جسے ابن مفتی محمود کہا جاتا ہے، انہی کو مولانا فضل الرحمان کہا جاتا ہے۔ شکریہ۔